حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو بڑے فضل والا اور احسان والا ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر اس کی یہ توفیق نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کس مذہب کے پیروکار ہوتے اور کتنی گمراہیوں میں پڑے ہوئے رہتے۔ اسی لیے اپنے مسلمان ہونے پر ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں سے آباد کیا ہے۔ انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو سلیم الفطرت، اچھی فطرت والے، پاک و صاف اور اللہ کی توحید کو ماننے والے لوگ ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گندے ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ ان دونوں فطرتوں میں ایک اور عنصر انسانوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے چاہے وہ بری خصلت کے لوگ ہوں چاہے اچھی عادتوں کے لوگ ہوں، ان میں فطرتاً ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شرارت۔
یہ بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے پاس اردو زبان میں. اصل میں شرارت اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. شرارن اسی کی جمع آتی ہے شرر یا شرارات. ہمارے پاس بھی ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بہت شریر ہے، یعنی بہت شرارت کرنے والا ہے. ایک خاص معنی اور ایک خاص مفہوم ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. اہل لغت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے معنی بیان فرمائے ہیں. جیسے اہل لغت نے لکھا کہ شرارت کرنے والا، چھیڑ چھاڑ کرنے والا، فساد مچانے والا، بے لگام آدمی، بدطینت آدمی، بدذات آدمی، شر انگیز آدمی، فتنہ پھیلانے والا آدمی، یہ سب شرارت کے معنی کے اندر داخل ہیں. اب یہ اچھے لوگوں میں بھی ہیں اور برے لوگوں کے اندر بھی ہیں. تو اس حیثیت سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کرتے ہوئے بات بیان فرمایا کہ ہم اہل ایمان مومنین شرارتوں سے پاک رہیں. یعنی شرارت کا جو انتہائی کشادہ اور انتہائی وسیع مفہوم ہے، اس مفہوم کے تحت ہم ایسی شرارتوں سے پاک رہیں جو اللہ سے ہم کو دور کرنے والی ہیں، یا انسانوں میں ہم لوگوں کو رذیل کرنے والی ہیں، یا ان عادتوں کی وجہ سے ہماری فطرت بد بن جاتی ہے، بد فطرت ہو جاتے ہیں. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم ایک نظریہ قائم کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ آدمی بڑا بدبخت آدمی ہے. کیوں؟ اس کی بد عادتوں سے. نہیں، یہ غلیظ فطرت کا آدمی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ شرارت کی قسمیں ہیں. یہ ایسی قسمیں کسی مومن میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ایسی عادتوں سے، ایسے اطوار سے پاک ہوتا ہے. اس ضمن میں تقریباً شریر لوگوں کی کیفیات اور صفات میں تقریباً 450 احادیث مروی ہیں. لیکن ان روایتوں میں سے بعض مکرر ہیں، بعض موضوع بھی ہیں. جو صحیح روایات ہیں، ان روایات کی روشنی میں آج کے اس خطبے میں چند شریر لوگوں کی ہم نشاندہی کریں گے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اگر ہم میں کے کسی انسان کے پاس اس قسم کی عادتیں یا اس قسم کے اطوار اگر ہوں تو ہم ایسے عادتوں اور اطوار سے اپنے آپ کو پاک کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت آئے گی، اس پر ہم لوگوں کا یقین ہے. اسی لیے کافر لوگ ایک سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ بتائیں قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے نبی ان کو جواب دیتے کہ وہ آئے گی. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ، آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. بعض احادیث میں اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہے. اب ہم قیامت کا انتظار نہ کریں، وہ تو آئے گی، اور ہم یہ بھی انتظار نہ کریں کہ بعض جاہل قسم کے لوگ ہمارے پاس بھی ہیں، مسلک کی عصبیت میں کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. وہاں دیکھنے کا کچھ بھی نہیں رہے گا، وہاں دیکھنے کا کچھ رہنے والا نہیں ہے. وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو دیکھیں گے کیا؟ وہاں تو حیبت رہے گی، خوف رہے گا، ایک جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، جنت کا فیصلہ ہونے والا ہوگا. ایسی صورت میں ہم وہاں کچھ نہیں دیکھ سکتے. جو دیکھنا ہے یہاں دیکھ لیں، جو کرنا ہے یہاں کر لیں. نہ وہاں دیکھنے کا موقع ہے اور نہ کرنے کا موقع ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کیسے لوگوں پر قائم ہوگی، زمین پر کیسے لوگ باقی رہ جائیں گے، ہم یہ جانیں. پہلے زمین پر صالح قسم کا ایک بھی آدمی باقی نہیں رہ جائے گا، بلکہ سارے شریر زمین پر جمع ہو جائیں گے، تب اللہ قیامت کو نازل کرے گا. حدیث میں آیا، اللہ کے پیارے نبی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من شرار الناس من تدرکہم الساعہ وہم احیاء، کہ دیکھو قیامت سے پہلے جب وہ قائم ہو جائے گی تو زمین پر بدبخت شریروں کے اور کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، سب شریر رہیں گے، زانی، سودخور، چور، مشرک، ایسے بدترین قسم کے لوگ زمین پر رہیں گے، توحید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ تب کیا کرے گا؟ قیامت کو نافذ کرے۔ یہ حالات ہیں قیامت کے۔ ایسے ہی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، قیامت تو صرف شریر بدبخت لوگوں پر قائم کی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہم کو پہلے تیار رہنا پڑے گا۔ ہماری قیامت کا آغاز ہماری موت سے شروع ہو جائے گا۔ قبر کی جو پہلی دہلیز ہے، پہلا گھر ہے قبر، یہیں سے ہمارا خیر و شر شروع ہونے والا ہے۔ یہاں جو کامیاب، آخرت میں کامیاب۔ تو ہم کو پہلے قبر کی تیاری کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اچھے بننا ہے، بدخصلت نہیں بننا ہے، نیک فطرت، سلیم الفطرت، اچھا عمل کرنے والے یہ بن کر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اب آئیں، بعض شریر لوگوں کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں احادیث میں، ان میں سے پہلی حدیث یہ ہے جو بخاری شریف کے اندر بیان کی گئی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک آدمی تھا، زبان کا بڑا گندا آدمی تھا، فطرت کا بڑا غلیظ آدمی تھا، کوئی آدمی اس کے منہ کو لگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر ہوا اور آپ کے گھر میں آنے کی اجازت اس نے طلب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیجو اس کو۔ آیا، بیٹھ گیا، کچھ سوالات تھے، وہ سوالات آدمی کر لیا۔ جب وہ چلا گیا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ایسے آدمی کو اپنے گھر کے اندر بلائے ہیں جس آدمی کی شرارت سے پورا مدینہ واقف ہے، بڑا بدطینت آدمی ہے، بدخصلت کا آدمی ہے، ایسے آدمی کو آپ اپنے گھر میں بلا لیے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای عائشہ، ان شرار الناس من ترکہ الناس او دعہ الناس اتقاء فحشہ، کہ وہ بدترین آدمی ہے، وہ آدمی بڑا بدترین ہے جس کی برائی کو دیکھ کر لوگوں نے اس کو اپنے مجلسوں سے دور کر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس کے منہ کو نہیں لگیں گے، یہ ہمارے پاس آئے جائے نہیں، اس کی سنگت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا بدترین آدمی ہے جس کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کے فحش کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایسے آدمی کو نصیحت کروں تو وہ آدمی سدھر جائے گا، اس کو احساس ہو جائے گا۔ تو یہاں بدترین آدمی کی پہلی خصلت یہ بیان کی گئی کہ لوگ اس کے منہ کو لگنا نہیں چاہتے، اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ایسی عادتوں سے ہر انسان کو دور رہنا چاہیے۔ مومن آدمی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس سے ملاقات کی لوگ آرزو کرتے رہیں، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے لوگ تڑپتے رہیں، اس آدمی سے ملاقات کو لوگ اپنے لیے اچھی چیز سمجھیں کہ چلو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی صفت ہے؟ مومن کی، صالح کی۔ لیکن ایک آدمی بہت بڑا ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں، وہ آدمی جاتے جھڑکی سے بات کر رہا آپ کے ساتھ، کیا ہم گفتگو جانا پسند کریں گے؟ نہیں بھائی، اس کا کون جائیں گے، بدخصلت آدمی ہے، بات نہ سمجھتا، نہ بات کرتا، نہ کوئی چیز۔ بات لوگوں میں ہوتی، دیکھیے میں اور آپ اگر کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی، وہ خام و خاکے آ جاتے ہیں، ان کو موضوع نہیں معلوم۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، تم کیا ضرورت ہے؟ ارے ہم کیا بات کر رہے ہیں تم کو معلوم ہے؟ ارے انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ویسا ہے۔ ارے بھائی، ہم تو دوسری بات کر رہے تھے، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ جو نیچر ہے انسان کا، شرارتیوں کی، بدخصلت لوگوں کی بدترین قسم ہے۔ ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو احتراز کرنا چاہیے۔ اب آئیں، شریر لوگوں کی
ایک اور قسم حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ ہے کہ پہلے میں عمومی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اور کچھ طویل باتیں ہیں، اگر وقت رہے گا تو تب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آئیں، دوسری قسم کا آدمی کون ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمیوں میں یا عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں دو چہرے والا یا دغلا آدمی۔ بہت ہیں ہمارے پاس۔ اب دغلے آدمی کی پہچان کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ ہم دیکھیں وہ کیا کرے گا معلوم؟ میرے پاس آئے گا، آ کر بولے گا کہ شیخ صاحب آپ اٹھیے، ہم ساتھ ہیں، سامنے والے سے ٹکرا جائیں گے، جو ہوتا دیکھیں گے۔ مجھے آ کر یہ کہے گا۔ اب پھر میرے جو مخالف ہیں، فرض کر لیجئے عبدالعزیز صاحب کون جائے گا، جا کر بولے گا کہ عبدالعزیز بھائی، خرم صاحب سے آپ ڈر رہے ہیں کیوں؟ اٹھو، آپ ٹکرانا حق ہے یہ۔ دیکھیں یہاں پر کیا کر رہا ہے میرے کو، اور وہاں جا کر کیا کر رہا ہے ایک اور عبدالعزیز کو، دونوں کے پاس جا کر دو چہرے کی گفتگو کر رہا، یعنی مجھے یہ بتا رہا کہ میں اپنا ہوں، ان کو یہ بتا رہا کہ میں اپنا ہوں۔ اس کی نیت کیا ہے؟ شریر ترین آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں دوغلا آدمی، لڑانے والا، فسادی، جھگڑا کرنے والا۔ بعد عورتوں میں ایک عادت ہوتی، دیکھیے اب وہ عادت یہ ہے، فرصت اگر عورتوں کو مل گئی تو دو چار عورتیں سہیلیاں آپس کے اندر مل جاتے کچھ کام کرنے کے لیے۔ اب کر کے کیا کرتے؟ دوغلا پن شروع کرتے۔ بولے کہ کیسے؟ تم کو معلوم ان کے گھر میں کیا ہوا؟ کیا؟ ارے ان کی بچی ایسا کری، ان کا بچہ ایسا کرا، ان کی بہو ایسا کری، کہتے بیٹا بہو کو مار دیا، کہتے وہ کہتے یہ کہتے، وہاں سے آئے یہاں لا کے ڈال دیے۔ آپ مت سمجھو یہ آدمی آ کر اگر کسی گھر کی شکایت یہاں کر رہا نا، آپ اس آدمی کو اپنا ہمنوا مت سمجھو، یقیناً وہ آپ کی بات بھی جا کر وہاں بولے گا۔ اب پھر وہاں جاتی وہ عورت، وہاں جا کر معلوم ہے تمہارے کو میں خرم صاحب کے گھر میں گئی تھی۔ بولے کیا ہوا؟ ارے ان کا معاملہ ایسا ہے، گھر کا معاملہ ایسا، ان کی بیوی کا معاملہ ایسا، ان کا معاملہ ایسا، ان کا معاملہ ایسا۔ اس کو کیا بولتے شریعت میں؟ دوغلا آدمی۔ دوغلا، یہاں پر ایک بات، وہاں ایک بات، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من شرار الناس ذو الوجہین، لوگوں میں شریر اور بدبخت لوگ وہ ہیں دو چہرے والے ہیں۔ شریر بدبخت لوگ ہیں، دو چہرے والے ہیں۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، آدمی ادھر ایک چہرے سے آتا ہے اور ادھر ایک چہرے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ منافقوں کی عادت تھی، یہ منافقوں کی عادت تھی۔ جب منافقوں سے پوچھا جاتا کہ تم مسلمانوں سے دوستی کیوں رکھے ہو، تو منافقین کہا گا نہیں، مسلمانوں سے کون دوستی رکھے، ہم تو ان سے دوستی اسی لیے رکھے کہ ان کی اندر کی باتیں لا کر آپ کو بتائیں۔ کرتے تھے نہیں وہ لوگ ذو الوجہین۔ یہ مومن کی عادت نہیں ہوتی، مومن ہمیشہ ایک چہرے والا ہوتا۔ فرض کر لے ایک ذو الوجہین آدمی مجھے اور کسی اور کو لڑا دیا، میرا حق ہے پوچھنے کا کہ بھائی آپ ایسا بولے گئے تھے؟ ہاں میں بولا، برابر بولا، آپ میرے سامنے بولا، حق ہے یہ صحیح ہے فیس پہ بولنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی برائی اس کے چہرے پر بیان کرو اور اس کی اچھائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرو۔ سبحان اللہ، ہماری شریعت کیسی ہے؟ ہماری عادت الٹی ہے، ہم اچھائی منہ پہ بیان کرتے اور برائی پیٹھ کے پیچھے بیان کرتے، تو میری اصلاح کیسے ہوگی؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، ایسا آدمی جو تمہارے منہ پر تعریف کرے تو تم اس کے سر پر مٹی ڈال دو۔ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ صحابہ نے، سلف میں اسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ ذو الوجہین آدمی جو بڑھاوا اور چڑھاوے کا کام کرنے والا ہے، ایسا آدمی امت کا بدترین خصلت کا آدمی ہے۔ ایسے لوگوں سے، ایسی عادتوں سے ہم بھی بچتے رہیں اور لوگوں کو بھی بچاتے رہیں۔ اب آئیں، امت کی تیسری قسم کا شریر آدمی وہ ہے جو اپنے زبان کی سختی استعمال کرتا ہے۔ میں بہت قابل ہوں، ڈکشنری مجھے یاد ہے، تو میں ایسی لفاظی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اپنی لفاظی کے موتیوں میں میرا مقصد میں حاصل کر لیتا ہوں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں
ایسی سخت گفتگو کرتا ہوں کہ آدمی جان چھڑانے کے لیے میرے مقصد کو پورا کر دے. ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک لوکل اخبار نکلتا تھا. اس کے ایک مدیر تھے یوسف صاحب نام کے. تو وہ کیا کرتے تھے, اخبار کیسے چلاتے تھے معلوم آپ کو؟ اخبار چلاتے تھے اپنے مزاج کی سختی سے. فرض کر لیں انہوں میرے پاس آ گئے میری آفس میں, آ کے بیٹھ کے بولتے خرم صاحب آپ کے مدرسے کا ایڈ دے دو, اگر نہیں دیں گے نا مدرسے کے خلاف چھاپ دیتا ہوں. دیکھیے یہ مزاج کے لوگ رہتے تھوڑے, اور کرتے تھے وہ ویسے فوراً لکھ دیں گے کہ خرم صاحب کے مدرسے کے اندر ایسا ہو گیا ویسا. ارے میاں یہ کیا لکھے؟ بولے ایڈ دو. بولتے نہیں دیے نا تم, لکھ دیا میں بھی. اللہ اکبر. یہ مزاج ایمان کے خلاف ہے. یہ مزاج, فرض کر لیں آپ میرے پاس ایک مدعا لے کر آئے اور میں آپ کا مدعا پورا نہیں کرا, تو آپ کیا بولتے ہیں؟ چار لوگوں ارے کیا ہے خرم صاحب کیا تعریف کرے آپ, میں 10 بار گیا تھا 10 بار گول پھرا, میرا کامش نہیں کرے. یہ مزاج. اللہ اکبر. تو ایسے مزاج کے آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا یہ عادت اور اتوار والا آدمی بڑا ہی بدبخت اور امت کا شریر آدمی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی حدیث اس طریقے سے ہے, آپ نے فرمایا السلسلہ الصحیحہ میں یہ حدیث نقل کی گئی, شرار امتی السرسارون المتشدقون المتفیہون وقیار امتی احاسنہم اخلاقا. میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو ناحق کثرت کلام کرتے ہیں, خوب بولتے نہیں, بری عادت. شریر لوگ ہیں, بدبخت لوگ ہیں, یعنی سخت گفتگو کرتے ہیں, غرور اور گھمنڈ کی گفتگو کرتے ہیں, زبان کی سختی اختیار کرتے ہیں. اس میں کئی عادتیں آ گئی. دیکھیے, ایک لفاظی. نمبر 2 غرور. کیا سمجھے, ہم کو بھی ہمارے بھی تعلقات بہت اونچے ہیں, ایک چٹکی بجائے نا پورا حیدرآباد آ جانا میرے پاس. یہ متشدقون المتفیہون ایسے ہی لوگ ہیں. یہ ہمارے بھی تعلقات بہت اونچے ہیں, جو ہوتا دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. یہ عادت آج ہم مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے. ایک غیر مسلم وکیل تھا, بہت مقدمات اس کے پاس مسلمانوں کے چلتے, اور بڑے بڑے مقدمات غیر مسلموں کے بھی اس کے پاس آتے. تو وہ کہتا ہے کہ معلوم ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور تمہارے لوگوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ چھوٹا ہے. ہمارا آدمی آتا, بڑا آدمی یعنی بڑے ریڈیز وغیرہ طاقتور لوگ, پیسے کے حساب سے ہر لحاظ کی طاقت, آ کر کیا بولتے ہیں, دیکھو وکیل صاحب جتنا سمجھوتا ہو سکتا سمجھوتا کرو, کمپرومائز میں کام کر لیں گے, جو ہوتا دیکھ لیں گے, دے لے کے ختم کر لیں گے معاملے کو. اور آپ کے مسلمان لوگ آ کے کیا بولتے معلوم ہے, وکیل صاحب جہاں تک ہو سکتی بات جانے دو, جو ہوتا دیکھا جائے گا, پیسوں کی فکر مت کرو, ہم کو کیا کرنا ہے لے کے چلتے. تاریخ پہ تاریخ. یہی فرق ہے. یہ جو عادت ہے نا ہماری, وہ عادت بدترین عادت ہے. سمجھوتے کی کوشش کرنا آدمی, سمجھو, یہ نہیں جو ہوتا دیکھا جائے گا. نہیں, اللہ کے نبی نے پناہ مانگنے کا حکم دیا, دشمن کے آمنا سامنا کرنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اب بعض لوگ بولتے نا, بعض سیاستدان بولتے ہمارے پاس, ہم لوگوں کو ورغلا کر وہ لوگ اپنی روٹیاں سیکنے کے واسطے ہم لوگوں کو لا لیتے غصے میں, نشے میں, جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کیا کرتے, نکل جاتے, سن لیے لیڈر صاحب کی بات کو, آ گئے احتجاج کرنے کے واسطے, پتھرے پھینکنے کے واسطے, دکانیں جلانے کے واسطے, آٹو جلانے کے واسطے, روڈ پہ گڑبڑ کریے. کس کی سن کے کرے آپ؟ کیا یہ طریقہ ہمارے نبی کا تھا؟ نہیں, یہ نہیں تھا. بھئی آپ کا مقصد حاصل کرنے دوسرے کو نقصان کیوں پہنچا رہے؟ بلا شبہ جمہوریت میں احتجاج کرنا حق ہے, اور یہ احتجاج ہمارا شرعی حق بھی ہے, لیکن اس کے حدود ہے, اس کے حدود ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, سیدھا آپ کو کوئی چیز حکومت سے منوانا ہے, احتجاج, سڑکیں وڑکیں جام کرنے کے بجائے, فساد کرنے کے بجائے, حکومت ایک جگہ بنا دی آپ کو, دلی میں جنتر منتر, حیدرآباد میں گن پارک. آپ جائیے وہاں بیٹھ جائیے, میڈیا والے آئیں گے, آپ کی بات کو تحریک بنا دیں گے, قاعدے کے ساتھ آپ کی بات حکومت تک پہنچ جائے گی. بعض لوگوں کی شرارت ہوتی,
رستے جام کر دیے، نعرے بازی کر دیے، گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیے، پتھرے مارنا شروع کر دیے، چیخ پکار، یہ ہمارے دین میں نہیں ہوتا ہے۔ اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری کسی ادا سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے یا ہماری حرکتوں سے، تو وہ مسلمان بدترین مسلمان شمار کیا گیا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ السرسارون المتشدقون المتفیہون، پھر کیا فرمایا؟ وخیار امتی، میری امت کے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں احاسنہم اخلاقا، جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین نام کیا ہے بتلائیے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو عملی اقدام کرنا ہے، پورا دین یہ نہیں ہوتا۔ اصل دین کیا ہے معلوم؟ بنیادی دین اخلاق۔ اخلاق ہے تو نماز ہے، اخلاق ہے تو روزہ ہے، اخلاق ہے تو حج ہے، اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس آدمی کے پاس دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری بنیاد کہاں ہے؟ اخلاق سے شروع ہوئی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق پہلے منوائے یا دین کی بات پہلے منوائے؟ سیرت پڑھ کے دیکھو۔ توحید 40 سال کے بعد بولے، مگر بچپن سے لے کے 40 سال تک خالی اخلاق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اخلاق بنیاد ہے توحید کی، اخلاق نہیں ہے توحید بھی نہیں آتی۔ اخلاق ہیں تو توحید پختی ہو جائے گی۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد آئیں کہ امت کے بدترین قسم کے لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی بیان کیا گیا ہے جو اللہ اکبر چغلیاں کھاتا ہے، لوگوں کی محبتوں میں دراڑیں ڈالتا ہے۔ دو باتیں، چغلی کھانا الگ چیز ہے، چغلی کے ذریعے سے لوگوں کی محبت میں نفرتیں پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دو دوست ہیں بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، دو دوست ہیں بڑی محبت۔ ایک کتاب پڑھے تھے ہم لوگ، عربی میں مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی، کلیلہ و دمنہ بول کر، بڑی جانوروں کی زبان میں بادشاہوں کا ظلم بیان کیا گیا اس کتاب میں۔ میں اس کا ایک چھوٹا خلاصہ بولتا ہوں اس حدیث کے ذہن میں۔ جنگل کا بادشاہ رہتا شیر، شیر کی دوستی رہتی بیل سے، دونوں میں بڑی پیار، بڑی محبت، بہت دوستی، پورا جنگل بیل اور شیر دونوں ایک ساتھ پھرتے رہتے۔ وہاں ایک تیسری بھی رہتی، اس کو بادشاہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا، اس کا نام تھا لومڑی۔ لومڑی کی جدوجہد ہوتی کہ میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی بادشاہ کی نظروں میں آؤں، بادشاہ کی مقرب بن جاؤں، لیکن بادشاہ ہے کہ ہم کو گھاس بھی نہیں ڈال رہا، لہذا وہ کیا کرتی؟ منصوبہ بنا کے بادشاہ کو گمراہ کرنے اپنے دوست بیل کے خلاف ایک منصوبہ بناتی۔ وہ منصوبہ بنا کر بادشاہ کو ایک مرتبہ بیل بیمار پڑ جاتا، 2-3 دن جو ہے شیر سے ملاقات کرنے نہیں آتا، تو بڑا تشویش میں آ جاتا شیر، آ کے لومڑی کو بلا کے پوچھتا کیا بات ہے، ہمارے دوست بیل صاحب نظر نہیں آ رہے؟ تو بولتی یہی موقع ہے، سیدھا طبیعت خراب ہے نہیں بولتی۔ بولے بادشاہ آپ کو معلوم اپنا جنگل راج الگ قائم کرنا چاہ رہا؟ بولے بیل۔ ہاں۔ بولے وہ کیسے؟ دیکھو روز آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا تھا نا، انہیں کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھتا تھا آپ کے ساتھ، اب کل آپ دیکھو جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو کیسا آئے گا معلوم؟ تکبر کی چال چلتا ہوا۔ بولے وہ کیسے؟ تو بولے جب وہ آئے گا تو اپنی گردن کو ایسے ایسے ہلاتے ہوئے آپ کے سامنے آئے گا۔ حالانکہ وہ بیل کا نیچر ہے، وہ بیل کا نیچر، کبھی بادشاہ اس پر غور نہیں کیا۔ بولے کیا ایسا؟ ٹھیک ہے چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو 2-3 دن کے بعد بیل اپنے دوست شیر سے ملاقات کرنے آیا تو اس کی چال کیسی رہتی؟ جیسا لومڑی بتلائی ویسی ہی چال۔ بولے اب بیل آ رہا اپنے سنگوں کو ہلاتا ہوا، گردن کو ہلاتا ہوا، تیز تیز چال چلتے ہوئے آ رہا۔ اب یہ صاحب بادشاہ، ان کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، لومڑی جو بول دی وہ یقین مان لی، اب مان لے کر کیا کیے؟ جیسا بیل آیا قریب میں، بیل پر حملہ کر کے ختم کر دیا۔ کیوں؟ یہ جناب لومڑی صاحبہ جو ہے کان بھر کر رکھے تھے اس کی، چغلیاں کھانے والے، غیبتیں کرنے والے، محبتوں میں دراڑ ڈالنے والوں کی مثال اسی لومڑی کی طرح ہے۔
جو محبتوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں. یہ بات میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ، کہ میرے بندوں میں، شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین بندے وہ ہیں جو گھوم پھر کر لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ گھوم پھر کر لوگوں کی چغلیاں کھانا. المقربون بین الاحبہ، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کر کے دشمنی ڈال دینا. اللہ اکبر. کون ہیں؟ شرار عباد اللہ، بندوں میں بدترین قسم کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے، آپ کیا ایسے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہمارے پاس ایک تھوڑے لوگ آتے آ کے بولتے شیخ آپ کو معلوم آپ کے بارے میں کیا چل رہا مارکیٹ میں، ایسا بول رہے ہیں ایسا بول رہے ہیں ایسا بول رہے ہیں. آ کے میرے کو بولتے دیکھیے میں بہت راز میں لا کے آپ کو یہ باتیں بولا، کسی کے سامنے آپ میرا نام کا ذکر نہیں کرنا. جھوٹا آدمی ہے. ڈر کیوں ہے اس کو؟ ڈر کیوں ہے؟ اب میں یقین کر لیا، آتے ہی ان کے بارے میں نظریہ وہی قائم کر لیتا ہوں میں. ارے آج کل انہوں آنکھ دکھانا شروع کر دیے، بس کام کر دو ان کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہوتا نہیں ہمارے گھروں میں، یہ ہوتا. اسی لیے دشمنیاں، بھائی بھائی میں دشمنی، شوہر بیوی میں دشمنی، سسرال والوں میں دشمنی. کیوں؟ ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی شریر قسم کے لوگ ہیں. یہ روئے زمین کی بدترین قسم کے لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں اور لوگوں میں دشمنیاں ڈالتے ہیں. دیکھیے آگے ایک حدیث آئے گی، بات آ گئی تو کہتا ہوں. ایسے لوگ عہد صحابہ میں بھی تھے، ایسے عہد صحابہ میں بھی تھے. کیا نہیں کرے؟ حضرت علی میں، حضرت امیر معاویہ میں دشمنی نے ڈالے، ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالنے لگا دیا. عبداللہ بن زبیر کے خلاف حجاج بن یوسف کو جو ہیں حملہ کرنے پر مجبور کر دیے. اور ایسی ہی غیبتوں کی وجہ سے صحابہ کی گردنوں کو لوگوں نے ناپ لیا. اللہ اکبر. تب قیامت تک تو ایسے لوگ رہیں گے، لیکن سماج اور گھروں کو پاک کرنا ہو تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا. کیوں؟ ایسے لوگوں کی قربت انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد آئیں ایک اور حدیث، مخلوق کی یا امت مسلمہ کے شریر ترین لوگوں میں سے ایک اور قسم کے لوگ ہیں. اس پر ہم تھوڑا سا تفصیلی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. وہ کون ہیں؟ غیر قوموں کی نقل کرنے والے، عادتوں کو اختیار کرنے والے. اللہ اکبر. چاہے تہذیب کے معاملے میں ہوں، چاہے تمدن کے معاملے میں ہوں، چاہے معاشیات کے معاملے میں ہوں، چاہے معاشرت کے معاملے میں ہو، غیر قوموں کی نقل کرنا. آج کل ہمارے پاس سب غیر قوموں کی نقل ہوتی نا. مثال کے طور پہ غیر قوموں کی عید میں یہاں سے وہاں تک لائٹیں لگا دی گئی، ہم بھی ان کی ٹکر پہ کیا کرتے؟ یہاں سے وہاں تک لائٹیں. نیکی سمجھ کے نہیں، کس کی اس میں دیکھا دیکھی؟ غیر اقوام کی. وہ لوگ جھنڈے لگا دیے، ہم بھی جھنڈے لگانا شروع کر دیے. وہ لوگ نعرے بازی کریں، ہم بھی نعرے بازی کرنا شروع کر دیے. وہ لوگ بھی پتھر پھینک رہے ہیں، ہم لوگ بھی پتھر پھینک رہے ہیں. ان کی جو عادتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم اختیار کر لے رہے ہیں. انہوں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، ہم بھی ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں. فرق کیا رہ گیا؟ فرق کیا رہ گیا؟ یاد رکھو، اسلام کی تہذیب سب سے زیادہ ایڈوانس ہے. ماڈرن کے معنی کپڑے اتار کر پھرنا یہ ماڈرن نہیں ہے. ماڈرن وہ دین ہے جو آسمان سے اللہ نے آخری دین بنا کر بھیجا ہے. وہ قیامت تک ماڈرن دین ہے ہمارا. تہذیب تمدن کے اعتبار سے اسلام کا مقابلہ کرنے والا کوئی دین ہو سکتا نہیں. دیکھیے ہمارے دین میں کیا پیاری باتیں ہیں. کھانا بیٹھ کر کھاؤ، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کھانا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اور پانی دیکھ کر پیو، پانی بیٹھ کر پیو، پانی 3 سانس میں پیو، داہنے ہاتھ میں پانی پیو، بیت الخلاء جاتے وقت سیدھا قدم ڈال کر جاؤ، مسجد میں آتے وقت سیدھا قدم ڈال کر آؤ، قدم قدم پر دعائیں. کیا یہ ماڈرن نہیں ہوتا؟ تم ایسا ساتر لباس پہنو کہ تمہارا جسم کے قد و قال وہ چھپ جائیں، ڈھک جائیں، چاہے مرد ہو کہ عورت. یہ کیوں؟ پرانے زمانے میں لوگ ننگے پھرتے تھے. پرانے زمانے میں لوگ ننگے پھرتے تھے. ہمارا دین آ کر لباس پہننے کی تعلیم سکھایا. سبحان اللہ. تو ہم ایڈوانس ہوئے کیا غیر اقوام؟
ہمارے دین نے سکھایا ناپاک چیزیں مت کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ. غیر اقوام ناپاک چیزیں کھاتے ہیں. ہمارا دین انتہائی ماڈرن دین ہے، ہمارا صحت مند دین اسلام. لیکن چلتے چلتے آج کل ہم لوگوں کی عادت یہ ہو گئی کہ ہم لوگ جو ہے غیر اقوام کی عادتوں کو پسند کرنا شروع کر دیے. ارے وہ لوگ ویسا کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی نے تنبیہ سنائی. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سُنَنِ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَهُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ. قُدّہ کہتے ہیں تیر اتنا تیر ہوتا نا، یہ تیر کی لمبائی کو قُزّہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ میری اس امت کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی عادتوں اور اطواروں کو اختیار کریں گے. کیسے؟ تیر جتنا لمبا ہوتا ہے اس طریقے سے ایک ایک قدم ڈال کر ان عادتوں کو اختیار کریں گے. سبحان اللہ. کون؟ هذه الامہ، میری امت کے لوگ، اس امت کے لوگ. اس امت کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس کے بعد آئیں کس طریقے سے وہ لوگ عادتوں کو اختیار کریں گے. والذی نفسی بیدی لترکبن سنن من کان قبلکم مثلا بمثل. اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ تم ضرور بضرور غیر اقوام کی عادتوں کو اختیار کرو گے. مثلا بمثل، وہ جیسا کرو گے تم بھی ویسا کریں گے. وہ شادیوں میں لیٹ لگائے تو تم بھی لیٹ لگائیں گے. وہ شادیوں میں ناچیں گے تو ان کا دیکھ کر تم بھی ناچو گے. ان کی عیدوں میں وہ لوگ شور شرابہ کرو گے، ان کا دیکھ کر تم بھی کرو گے. مثلاً بھی مثلاً، وہ جیسا کریں گے تم بھی ویسا کرو گے. ٹھیک ہے چلیے. غیر اقوام کی عادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى دَقَلُ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَقَلْتُمُ. دیکھیے غیر قوموں کی عادتیں اختیار کرنے میں تم اتنے اندھے بن جاؤ گے کہ ایک ایک بالش کر کے غیر اقوام کی عادتوں کو قبول کرو گے. ایک ایک گز کر کے تم غیر اقوام کی عادتوں کو قبول کرو گے. حتیٰ کہ غیر قوم کا ایک آدمی گمراہ کام کرتے ہوئے گھوڑ پھوڑ کی بل میں داخل ہو جائے گا تو دیکھا دیکھی تم بھی داخل ہوں گے. انہیں کیسا داخل ہوا؟ اتنا عادتیں آ جائیں گی، اتنا عادتیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اس حدیث میں اور ایک وسعت بیان کی گئی ہے اور ایک حدیث میں. وہ کیسے؟ کتنا گھوڑ پھوڑ کی بل میں ہم جائیں گے نا، ان کی اندھی تقلید اور کتنی کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ دَقَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَقَلْتُمُوهُ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ. کہ غیر قوموں کی عادتیں ایک ایک بالش کر کے تم اختیار کرو گے، ایک ایک گز کر کے اختیار کرو گے. وہ اگر گھوڑ پھوڑ کی بل میں چلا گیا تو تم بھی وہاں چلے جاؤ گے. بات تو یہاں ہو گئی. اس کے بعد اور خطرناک، غیر قوم کا کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ چوراستے پر کھڑ کر بدکاری کر رہا ہوگا تو اس کا دیکھ کے تم بھی کرو گے. کون؟ اللہ کے نبی کی امت. اب آئیے آج جو حالات ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیا یہ غیر اقوام کی نقل ہے کہ نہیں ہے؟ پارکوں میں دیکھو مسلمان بچہ ہے، مسلمان بچی ہے، برقعے والی بچی ہے، پارکوں میں کھڑے ہو کر بدکاری کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اسکولوں کے نام پر بدکاری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیا غیر قوموں کے ساتھ ہماری لڑکیاں بھاگ رہی کہ نہیں بھاگ رہی؟ غیر قوموں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں فخر کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آئی؟ ہم بول رہے ہیں کیا ہو گیا مسلمان نوجوانوں کو چرس پی رہے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. لوگوں کا دیکھا دیکھی. تم جیسی صحبت اختیار کرو گے تو وہ عادتیں تمہارے پاس آئے گی. ہماری صحبتیں دین سے دور ہیں اسی لیے برے لوگوں کی عادتیں آئیں گی. یہ سب چیزیں اب عالم یہ ہو گیا ہم سند ہو گئے، ہماری غیرت ختم ہو گئی. اگر ہماری بچی گھر سے بھاگ گئی تو ہم کیا بولتے؟ کوئی بات نہیں، بچی جنون میں کر لی، مول صاحب معاف کر لیں گے. بچہ اگر کوئی غلطی زنا جیسی حرکت کر لیا تو نہیں، بچپن کی غلطی سمجھ کے معاف کر دو. اللہ اکبر. یہ ہمارا ضمیر مر گیا. کیوں؟ غیر اقوام کا دیکھا دیکھی. ٹھیک ہے. ہمارے نوجوانوں کی عادت دیکھیے، سر کے بال ہمارے نوجوان آج کل کیسے بنا رہے ہیں؟
پورے ورلڈ کا نقشہ ان کے سر کے اوپر، ادھر سے تھوڑے کاٹ، ادھر سے داڑیاں کیسے بنا رہے لوگ، بالکل منقش داڑیاں، عجیب و غریب قسم کے. کس کا دیکھ کے کر رہے ہیں آپ؟ کپڑے کس کے پہن رہے ہیں ذرا بولیے آپ؟ کیا رسول اللہ بتائے ویسے کپڑے پہن رہے ہیں یا صحابہ بتائے ویسے؟ لوگوں کیا سمجھتے؟ رسول اللہ خالی جھبا پاجامہ پہننا سکھائے سمجھتے. نہیں، اللہ کے رسول ماڈرن تھے، ماڈرن کپڑے پہننا سکھائے ہم لوگوں کو، لیکن بے حیا کپڑے پہننا نہیں سکھائے. آپ حیا کے دائرے میں سارے کپڑے پہنیے. آپ حیا ہونا، حیا انسان کپڑے پہننے کا مطلب حیا ہے کیا آج کل؟ نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے پاس. کیوں؟ اختلاط، محفلوں میں اختلاط ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ غیر اقوام کی محفلوں میں بھی اختلاط. ابھی آپ کو میں بتلایا تو تعجب ہوگا کہ ابھی ہمارا حیدرآباد ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہاں تھوڑی تہذیب باقی ہے کہ کم سے کم شادی خانوں میں عورتوں کا حصہ الگ ہے، مردوں کا حصہ الگ ہے. اب دوسرے گناہ ہو رہے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ اگر تمل ناڈو، بنگلور وغیرہ چلے جائیں گے، نہ عورتوں کی محفل الگ ہے نہ مردانہ محفل الگ ہے. اختلاط. ہم جیسا کھانا کھاتے دسترخوان پہ، وہ لوگ مرد اور عورتیں سب مل کے ایک ساتھ کھانا کھاتے. مسلمانوں کی بات کہہ رہا ہوں میں، مسلمانوں کی بات. ہم لوگ ایک شادی میں گئے، وہاں دیکھ کے بولے کہ نہیں ہم تو یہ کھانا کھاتے بھی نہیں، پسند بھی نہیں کرتے، پارٹیشن کرو. شادی خانے والا پریشان. آپ لوگ پہلے لوگ ایسا بول رہے ہیں ہمارے کو. پارٹیشن کرانے کے بعد ہی ہم لوگ وہ دعوت میں شامل ہوئے تھے. بولنے کی کیا بات ہے بھائی؟ یہ کس کی عادتیں ہیں؟ یہ کس کی عادتیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ایسی ہی عادت کو دیکھ کر کہا تھا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. وضع یعنی عادتوں میں، عادتوں میں تم عیسائی ہو اور تمہاری تہذیب ہندوؤں کی ہو گئی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہودی بول رہے ہیں کہ ہم کیا غلط کر رہے؟ پوری امت مسلمہ ہمارے نقش قدم پر آ گئی، پوری امت مسلمہ ہمارے نقش قدم پر آ گئی. تو میرے بھائیوں، غیر اقوام کی نقل کرنے والے لوگ روئے زمین کے بدترین قسم کے لوگ ہیں. آئیں ایک اور عادت جو ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، بدترین قسم کے لوگوں میں ایک آدمی ہے. وہ کون ہے معلوم؟ ہم میں ہیں ویسے بہت سے لوگ، رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے، دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے. رات میں دوستوں کے ساتھ شوق کر لیے شراب کا، شراب پی لیے، پورے دوستان 2-3 دوستان ملے، کہیں جنگل میں گئے، شراب پی لیے. اس کے بعد دوسرے دن آ کے دوسرے معلوم کل رات میں ہم کہاں گئے تھے؟ بولے کہاں گئے تھے؟ ارے زبردست پارٹی تھی بھائی کی. بولے فلاں جگہ گئے، زبردست شراب وراب پی کے آئے. اللہ اکبر. آپ رات میں گناہ کرے تھے نا، صبح تک اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لیکن آپ کیا کریں؟ اس پردے کو چاک کر دیے. سب سے بڑا بے حیا آدمی وہ ہے جو رات کی ہوئی باتوں کو دن میں کہتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور ہمارے پاس تو آج کل دوستوں میں بڑا فقر سمجھتے ہم لوگ. ایک دوست دوسرے دوست کو اپنی بالادستی کے لیے ایسی بے حیا چیزیں سناتا. معلوم ہے کیا ہے؟ یہ ہمارا دوست ہے، بولے کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. قسم کھا کے بولو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اللہ کے بندوں، تم پہلے تو فحش کر کے غلطی کر رہے، دوسرا اس کو چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے بڑے شریف، لیکن گفتگو میں اپنا راز خود اپنی زبان سے اگل دیتے. نہیں، خیال رہنا چاہیے. گناہ ہر انسان کرتا ہے، گناہ کرنے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ چاہتا ہے. گناہ کرا تو چھپانا گناہ کو. آپ کیا کریں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ سود پہ پیسے لائے نا، میرے کو معلوم کیا نہیں معلوم، آپ لائیں، آپ کا گناہ چھپا کے رکھ لو، چھپا کے رکھ لو. فائنانس پہ گاڑی خریدے نا، چھپا کے رکھ لو، لوگوں کو مت بتاؤ، لوگوں کو مت بتاؤ. اب بولے میراج صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں، منہاج صاحب سے، اے منہاج صاحب گاڑی کہاں سے خریدے، کیسا خریدے؟ سیدھا بول رہا منہاج صاحب، اے اللہ توفیق دیا، خرید لیا، بس خلاص. بولے کہ نہیں فائنانس پہ گاڑی خریدا میں، گئے کام سے. اللہ پردہ ڈال کے رکھا تھا نا، آپ اٹھائے نہیں اٹھائے پردہ؟ اٹھا دیے، اٹھا دیے. ایسا اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرنے والے لوگ مخلوق کی بدترین قسم کے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من شرار الناس المجاہرین. قالوا یا رسول اللہ وما المجاہرین؟ قال الذي يذنب الذنب بالليل فيستره عليه فيصبح فيحدث به الناس
فیقول فعلت البارحة کذا و کذا، کہ میری مخلوق کی بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو مجاہرین ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجاہرین کس کو کہتے ہیں؟ کہا کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو۔ کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، نائٹ کلب کو چلے گئے دوستوں کے ساتھ، کھلم کھلا گناہ، کھلم کھلا گناہ کرنے والے مجاہرین ہیں، جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور صبح کو اٹھ کر وہ لوگوں کے سامنے اپنا گناہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پچھلے رات ایسے ایسے کیا، لہذا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چھپائے ہوئے عیب کو بے پردہ کرنے والے لوگ ہیں، جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین کر دیتے ہیں۔ میرے مومن بھائیوں، یہ چند قسم کے لوگ تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا، اور بھی کچھ لوگ ہیں جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک آخری قسم کے لوگ بیان کر کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی ہماری عادتوں سے بڑی قریب کی عادت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانا کھانے کے لیے غذائیں پیدا کیا، جانور گوشت کی شکل میں دیا، سبزیوں کی شکل میں دیا، ترکاریوں کی شکل میں دیا، اناج کی شکل میں دیا۔ جو بھی میسر ہو کھا لینا، جو بھی میسر ہو کھا لینا۔ کھانے کا شوق کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سمجھتے نا کھانے کا شوق؟ شادی ہو رہی، 16 قسم کے کھانے، رنگ برنگی کھانے، پلاٹر چاہیے، 4 قسم کی بریانی چاہیے، 2 قسم کا مٹھا چاہیے۔ امت میں ایک فیشن بن گیا، اس کو بڑائی سمجھنے لگی امت۔ نہیں، یہ بڑائی نہیں ہے، یہ امت کی کمزوری ہے۔ اللہ کے نبی نے کمزوری کہا۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کھانا کبھی بھی نہیں کھائے۔ کبھی کبھی 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 2 مہینے بیت گئے، جو کی روٹی ہمیں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تعجب کرنے والے پوچھتے تھے کہ پھر آپ کا گھر کیسے چلتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ ہمارے پڑوس میں کچھ پڑوسی ہیں، ان کی بکریوں کے دودھ کے ساتھ وہ ہمارے لیے بھی کچھ دودھ بھیج دیتے ہیں، دودھ پی پی کے ہم گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس کی طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کے صحابہ جو ملا وہ کھا لیتے تھے، کبھی بھی کھانوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرے صحابہ اکرام۔ اگر کھانوں کے پیچھے وقت ضائع کرتے تو یہ دنیا میں اسلام فتح نہیں ہوتا تھا، اتنا دین غالب نہیں آتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مقام سے گزر رہے تھے۔ کچھ نوجوان مسلمان بھونا ہوا بکرا تشت میں رکھ کر کھا رہے تھے۔ تو ابو ہریرہ کو دیکھ کر انہوں نے عزت افزائی کے لیے کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، ہمارے جو ہیں کھانے سے تم کچھ کھانا کھا لو۔ سبحان اللہ! تو ابو ہریرہ نے کیا الفاظ کہے؟ رونگٹے کھڑے کرنے والے الفاظ۔ کہا سنو، میری ان آنکھوں نے، یعنی ابو ہریرہ کی ان آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے۔ میرے نبی کو 2 مہینے تک کبھی روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، بھوکے پیاسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر زندگی گزار دی ہے۔ ابو ہریرہ کے لیے یہ کھانا جائز نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی بھوکے رہیں اور دین پھیلاتے رہیں اور ابو ہریرہ کھاتا رہا اور اپنا وقت ضائع کرتا رہا کہ نہیں؟ حضرت عمر کی بات کرو آپ۔ حضرت عمر کے سامنے جب لذیذ غذائیں کھانے کے لیے لائی جاتی تو ابو عمر کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کھاتا۔ بولے میں اللہ کے سامنے بدترین امیر بن کر نہیں جا سکتا کہ میری امت فاقہ کشی کا شکار ہو اور عمر لذیذ غذائیں کھاتا رہے۔ سبحان اللہ! آذربائیجان، رشیا میں آج آذربائیجان ایک ملک الگ بن گیا۔ آذربائیجان کے ایک بڑے گورنر تھے کہ عتبان بن فرقد۔ وہ کیا کیے؟ 2 ہنڈی مٹھا، اسپیشل مٹھا تیار کرے حضرت عمر کے لیے، 2 اونٹوں پہ سوار کروا کر وہ مٹھا آذربائیجان سے مدینے کو بھیجے۔ لوگ لے کر آئے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا۔
حضرت عمر نے پوچھا کیا ہے یہ؟ کہا کہ آذربائیجان کے گورنر نے آپ کے کھانے کے لیے مٹھا بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر تھوڑا سا چک کر پوچھے آذربائیجان کا ہر مسلمان یہ مٹھا کھاتا ہے کیا؟ پوچھا کیا سوال ہے دیکھیے عمر کا، آذربائیجان کا ہر مسلمان یہ میٹھا کھاتا ہے کیا؟ بولے کہ نہیں، آپ کے لیے خاص۔ بولے تھو، لے جاؤ اس کو میرے پاس سے، لے جاؤ اور آذربائیجان کے مسلمانوں کو کھلاؤ۔ میں بدترین امیر نہیں بن سکتا کہ امت مسلمہ فاقہ کشی کرے اور ہم عیش سے زندگی گزاریں۔ تب جا کر یہ دین پھیلا میرے بھائی، پیٹ مار کر صحابہ نے دین کو پھیلایا۔ ہم میں صحابہ میں کیا فرق ہے معلوم؟ ہم مقصد حیات بھول گئے اور صحابہ اپنے مقصد سے کام کرتے رہے۔ آج ہم مقصد حیات، کیا مقصد ہے ہمارے پاس؟ روٹی کپڑا مکان ہے نہیں، پورے مسلمان۔ چلیے ٹھیک ہے، میں چیلنج کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے حیدرآباد شہر کی بات کرو آپ، ہمارے شہر حیدرآباد میں سب سے بڑا کاروبار مسلمانوں کا کون سا ہے؟ ہوٹلوں کا ہے نہیں؟ ہم دیے کیا لوگوں کو؟ ہوٹل۔ رمضان آیا ہوٹل، رمضان میں حلیم، خالی دنوں میں بریانی، اب مندی، اسی میں پوری قوم پڑی کہ نہیں پڑی؟ ہر روز گلی کوچے میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کیا تعارف دے رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کھانوں کے دلدادہ بن گئے، مقصد حیات بھول گئے۔ ہمارا مقصد، ہمارا کھانا تو بہت ہے بھائی۔ ہمارا کھانا کیسا ہے معلوم؟ حنین کی جنگ چل رہی ہے، جنگ شباب پر ہے، ایک صحابی کو بھوک لگ گئی، اپنے جیب میں سے کھجور نکال کے کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی، کھجور کھائے بھی نہیں ابھی، ہاتھ میں پکڑے، بولے یا رسول اللہ مجھے جنت میں جانا ہے، جنت کہاں ہے؟ تو بولے سامنے دشمنوں کا لشکر ہے نا، اس میں گھسنے کا نام جنت ہے۔ بولے کیا ایسا وہاں جنت ہے؟ یہ کھجور یہاں کھا کر وقت کیوں ضائع کروں، جنت میں کھا لوں گا۔ بولے کھجور چھوڑ دیے، دشمن سے لڑنا شروع کیا، شہید ہو گئے۔ یہ کام کرے ہمارے صحابہ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بولو، کھانا تو کھا رہے ہیں ہم لوگ، کھانوں میں جانوروں سے بدتر ہو گئے ہم لوگ۔ عزت سے رقہ دیا جاتا اور ذلت کا کھانا کھلایا جاتا۔ رقہ کیا بول رہے ہیں؟ عزت سے دے رہے ہیں۔ کھانا کیسے کھلا رہے ہیں؟ بھیڑ بکریاں بھی ویسا کھانا نہیں کھاتے جو شادی خانوں میں ہماری دعوتوں میں کھاتے لوگ، گر پڑ کے گویا کھانا ملتا کی نہیں ملتا کی، یہ ہمارا آخری کھانا۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہماری زندگی ہو گئی میرے بھائی۔ کھانوں میں پڑ گئے ہم لوگ، دعوت کو چھوڑ دیے، کھانوں میں پڑ گئے، مقصد حیات کو چھوڑ دیے، کھانوں میں پڑ گئے، امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیے۔ دیکھیے جب آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے تو مقصد خود بخود اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہماری مہمان نوازی اللہ کے پاس ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں یہاں لذیذ غذائیں کھا کر جنت کی غذاؤں سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سوکھی روٹی کھاتے تھے حضرت عمر، کس میں کوئی حلیم حریص نصیب نہیں تھی حضرت عمر کو۔ حضرت عمر زیتون کے تیل میں سوکھی بچی ہوئی روٹی ڈبا کر کھا رہے ہیں، بڑے بادشاہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ غذائے حضرت عمر کی۔ اس لیے میرے بھائی، لذیذ کھانے کھانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو عادت بنانا ہمارے لیے جائز۔ شادی ہو رہی نا، ایک کھانا بنا لو، ایک مٹھا بنا لو، ختم، خوشی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے بولیے اتنے لاکھوں روپے کھانے کے پیچھے صرف کرنے کا؟ کبھی پلٹ کے دیکھے کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، نہیں کھا رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، کوئی چیز سوچیں ہم لوگ؟ نہیں۔ آئیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یقیناً ہماری رہنمائی کرے گی۔ آپ نے فرمایا سَيَكُونُ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو رنگ برنگی کھانے کے عادی ہو جائیں گے، رنگ برنگی کھانے کے عادی ہو جائیں گے۔ وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشُّرْبِ، مختلف رنگ برنگی مشروبات پینے کے عادی بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری چیز وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ، مختلف رنگ برنگی کپڑے پہننے کے عادی ہو جائیں گے۔ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، پرتکلف گفتگو کرنے کے عادی ہو جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي، یہ میری امت کی بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اب بولو عزت کہاں چلے گئی؟ عزت دار نہیں ہے، بدترین آدمی ہے، بدترین۔ اس حدیث پر اگر گفتگو کی جائے بہت لمبی گفتگو ہوگی میرے بھائیوں، لیکن جو مختصر سی باتیں ہماری عادتوں سے متعلق تھی
ان باتوں کو ہم نے اپنے خطبے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. ہم کوشش کریں کہ ایسی بد نصیبی والی چیزوں سے ہم بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری زندگیوں کو پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو صالح اور مومن بنائیں. جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.